تقریر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنی گزارش، یہ عمر علی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ میری خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے صرف 3 دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ صبح میں نے حویلیاں جانا ہے تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور آج کی رات آپ کو مل گئی۔ میرا ایک انداز ٹیلی ویژن پہ ہے، ایک جلسوں میں ہوتا ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ آدھی آدھی رائے، چلیں دونوں رکھ لیتے ہیں۔ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں؟ چلیں ایک دوسرے سے تعاون کیجیے گا۔ میں نہ سبحان اللہ کہنے کو کہوں گا نہ داد مانگوں گا، انشاءاللہ باتیں ایسی ہوں گی آپ خود سبحان اللہ کہیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں مجھے جو کہا گیا اس کے مطابق گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نقیب محفل نے اعلان کیا کہ اسٹیج پر متعدد علماء کرام تشریف فرما ہیں، شاید میری نالائقی کہ میں سب سے واقف نہیں ہوں، لیکن ان سب سے دعائیں چاہتا ہوں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کو دین کی خدمت کی اور بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ علی بھائی خوشبو والے موجود ہیں، امید ہے یہ بھی آپ کو خوشبو سے ضرور مہکائیں گے، اور بھی دوست احباب سب کو محبت سے اور آپ سب کا دیدار کر کے خوش ہوں۔ سادی سادی میری زبان ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ بھی کہہ لیجئے، ہمارا دین اسلام ہے۔ علماء سے نہیں، آپ سے پوچھتا ہوں، اسلام کے معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہ ہماری کمزوری، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے دشمن۔ اسلام میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں مگر دین نہیں سیکھتے۔ دین کے نام پہ لڑنا آتا ہے ہمیں، دین کے نام پہ مرنا آتا ہے، دین پر عمل کرنا نہیں آتا، دین سیکھنا نہیں آتا۔ پتہ ہے قبر میں سوال ہوں گے، عربی میں ہوں گے۔ عربی کیوں سیکھے؟ لوگ کہتے ہیں جی مولوی بن جائے گا تو زیادہ سے زیادہ نماز روزے کے مسئلے معلوم ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے 14 سال کا جو نظام پیش کیا تھا کھیتی باڑی ایگریکلچر کا، کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے وہ؟ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف بھی کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے لا گیور، سب سے پہلے قانون دینے والی ہستی۔ کہاں سے پڑھا تھا انہوں نے؟ میرے امام اعظم نام ہے نعمان۔ کیا نام ہے؟ اس نام سے آپ ان کو نہیں جانتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا نام نعمان بن ثابت۔ 83,000 اصول دے گئے ہم کو۔ کتنے؟ 83,000، جس سے اب تک میری معلومات کے مطابق 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ معلوم کر چکے ہیں ہم۔ یہ جو آپ علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب ایسا ہو گیا کیا کروں، وہ فٹ سے جواب دے دیتے ہیں، یہ وہ محنت کر گئے ہیں جو آج ہم بتا دیتے ہیں۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے وہ؟ میں یونیورسٹی کے خلاف نہیں ہوں، میرے پاس بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، مگر مجھے ناز ڈاکٹر کہلانے پہ نہیں ہے، دین کا ماننے والا اور نبی کی بات کرنے والا۔ کاش کہ ہم پہلے مسلمان بنے۔ لفظ اسلام، اس کے معنی گردن نہادن، گردن رکھ دینا۔ اسلام کے معنی یاد کر لیجئے، گردن رکھ دینا۔ مسلمان ہو گیا گردن رکھ دینے والا، یہ معنی ہے۔ اب گردن رکھ دینے کا مطلب سراپا تسلیم و رضا، رب کا حکم نبی کا حکم، گردن رکھ دی، اگر مگر نہیں کرنا، چوں چرا اف اور بٹ اس کی گنجائش نہیں، بس اللہ کا حکم نبی کا حکم، گردن رکھ دی۔
مگر ہم تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ تو ایسا پوچھنے والا یہ بتائے کہ میں اس کو بتا دوں کہاں لکھا ہے، وہ سمجھ لے گا؟ جو قرآن سے دلیل دو، آپ کو پتا ہے کہ قرآن سے دلیل کیسے نکلتی ہے؟ علماء کہتے ہیں 4 طریقے ہیں: عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص۔ آپ کو ان لفظوں کے معنی نہیں معلوم، اب مسئلہ کیسے نکالیں گے؟ اعتراض ہمارے منہ پر، شکایت ہمارے منہ پر، اور آپ کو چونکہ معلوم نہیں ہے، اگلا آئے گا پڑھے گا قرآن کی آیت آپ کے ساتھ کھیلے گا۔ علامہ اقبال کو بھی کہنا پڑا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ لفظ نہیں بدل سکتا، معنی بدلے گا، تفسیر بدلے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ او جی بس ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں جی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، باقی مولویوں کے جھگڑے۔ اتنی بات کہہ کہ ہم لوگ بری الذمہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس بات ختم۔ او جی کسی کے پیچھے نماز پڑھ لو، سب کی نماز سب اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ اتنی بات کہنے والا باقی معاملوں میں کیا کرتا ہے؟ تجارت میں اس کا یہ قانون نہیں ہے، رشتہ داریوں میں اس کا یہ قانون نہیں ہے، وہاں تو وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ طرح طرح کی ایک بچی کا مستقبل جس سے وابستہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کتنی چھان بین کرتے ہو، 50 طرح سے اس کی تسلی کرتے ہو، پھر بھی اندر شک رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو ایک لڑکی کا مستقبل آپ کے لیے بہت عزیز ہے، ایمان کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ گھر میں جانا، 3 پارے کی آخری آیت پڑھنا نکال کے۔ قیامت کے دن کافروں کو جب عذاب ہوگا تو وہ یہ کہیں گے روئے زمین۔ روئے زمین کا مطلب جتنی زمین ہے کائنات میں، انٹائر ارتھ سونا بن جائے، خالص سونا، وہ ہم دے دیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری دنیا بھر کی زمین خالص سونا بن کے آپ کے پاس ہو، ایمان اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ راولپنڈی والوں یہ بتاؤ مجھے، آپ کے گھر میں 2-4 تولے سونا تو ہوگا، کھلا رکھ دیتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ 10 قسم کا اہتمام حفاظت کے لیے، 2-4 تولے کا اتنا اہتمام، روئے زمین سے بڑھ کر جس ایمان کی قیمت، اس کے حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں۔ جس کے پیچھے چاہو نماز پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو یہ کر لو، جس جہاں چاہو کر لو، یہ دین ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے اور جو رسول تمہیں دے، اور جو ماں، میم الف ماں کا لفظ عام ہے۔ علماء سے پوچھو گرامر میں، عربی میں میم الف ماں ایک لامتناہی ہوتا ہے، ایک عام ہوتا ہے۔ عام کو انگلش میں کامن کہتے ہیں۔ یہ وما آتا، اور جو کچھ، اب اس میں سے آپ مجھے نکال کے دکھاؤ، نکالو گے کیا؟ کیونکہ جو کچھ میں سب کچھ آ گیا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ پہلی بات، رسول دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، ان کو پہلا جواب قرآن سے، اللہ فرما رہا ہے جو رسول دے۔ تو اگر رسول دیتا ہی نہیں تو اللہ کیوں فرما رہا؟
جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، تو آپ دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بیمار پڑ جائیں تو جائیں ڈاکٹر کے پاس، بیمار پڑیں تو جانا تو اللہ کے پاس چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اردو کا، سمجھ آ جائے شاید۔ جانا کس کے پاس چاہیے تھا؟ جاتے کس کے پاس ہیں؟ ہم جائیں اللہ والوں کے پاس تو کہتے ہیں تم اللہ کا در چھوڑ کے دوسروں کے پاس، غیر اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تم کہاں گئے ہو؟ اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ وہ جملہ یہ ہے اردو کا، ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ اگر تو نے نہیں بچایا تو کہاں چلا جاؤں گا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ غور کریں آپ۔ جانا اللہ کے پاس، مگر جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ وہاں فتویٰ کہاں گیا؟ آج پورا پاکستان کہہ رہا ہے فلانا ملک مدد نہیں کرے گا تو نہیں بچ سکتے۔ شرک کے فتوے غوث پاک کے لیے رکھے ہوئے، خواجہ صاحب کے لیے رکھے ہوئے۔ ہم اللہ والے کے پاس جائیں تو شرک، تم ابلیس کے پاس جاؤ تو جائز۔ اللہ کے دشمنوں کے پاس جا کے ہماری مدد کرو ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کیوں میں نے ابتدائی باتیں کی کہ ہم سوچیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، دین ہم نے سیکھا نہیں، ابتدائی باتیں یا بنیادی باتیں نہیں سیکھی، دوسرے آتے ہیں کھیلتے ہیں اور آپ ان کے لیے کھلونے بن جاتے ہیں۔ میرے لیے سب سے اہم چیز میرا ایمان، میرا ایمان نہیں تو شیطان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ علم کا دعویٰ بھی وہ کرتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے 6 لاکھ برس اس نے نماز پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر ایمان نہیں تھا۔ اللہ فرماتا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے، اس کے پلے کچھ آیا تو اس 6 لاکھ برس پڑھ کے نہیں آیا تو آج 50 برس پڑھ کے کیا آئے گا؟ اصل چیز ایمان، کہیے گا ایمان بازار میں نہیں ملتا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے تو بیڑا۔ شیطان نے بھی کہا تھا یا اللہ الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ شیطان وہ کہہ رہا ہے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، اور آج سارا زور ہی انہیں پہ لگایا جا رہا ہے۔ میرے منہ پہ بات آ گئی ہے، سنا دیتا ہوں، روک نہیں رہا، حالانکہ روکنا چاہوں روک لوں، روکتا نہیں، سنا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں، بخاری میں بھی دیگر کتابوں میں موجود، هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ حضور نے نجد کے بارے میں فرمایا وہاں سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے اٹھیں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ شیطان کا بخاری میں، دیگر کتابوں میں موجود، مسلم میں نشانیاں بھی بتا دی۔ بات جو نہیں روک رہا وہ کیا ہے؟ سینگوں والا جانور جب لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سینگوں سے۔ ایک بات، سینگوں والا جانور کہیں داخل ہوتا ہے
مثلا کسی دروازے سے اندر آئے گا تو پہلے کیا چیز داخل ہوگی؟ سینگ. بالکل صحیح جواب. زور پیچھے سے لگاتا ہے، سینگ آگے کرتا ہے. ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہوں. لڑے گا تو سینگ آگے اور زور پیچھے سے لگائے گا. یہ تین باتیں آپ نے سن لی. میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نجد سے فتنے اٹھیں گے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. تو شیطان کا سینگ جن کو کہا گیا، یہ کیا کس کے سینگ ہے؟ شیطان کے. لڑیں گے، خود پیچھے ہوگا شیطان، آگے کس کو کرے گا؟ سینگوں کو. کہیں داخل ہوگا تو پہلے کیا؟ سینگ. زور پیچھے لگائے گا، آگے ہوں گے. اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو کھلے لفظوں میں اگر سننا چاہتے ہو تو میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، شیطان اتنا سخت نہیں جتنے، کیونکہ سینگ زیادہ سخت ہوتے ہیں نا. سینگوں والے جانور میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سینگ. تو شیطان اتنا سخت نہیں جتنے یہ اس کے چیلے سخت ہیں. شیطان نے کہاں جانا ہے؟ پہلے کون سی چیز جائے گی؟ آپ کھلے لفظ سننا چاہتے ہیں نا، میں سنا رہا ہوں. سوچیں، غور کریں. آج ہمارا ایمان اگر محفوظ نہیں ہے تو دنیا تو 4 دن کی ہے، آگے کیا ہوگا؟ آمنو کا لفظ پہلے ہے قرآن میں، عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے. میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ لفظ آمنو کی بڑی پیاری ایک تشریح بتاتے تھے. فرماتے تھے اس میں 4 حرف ہیں، الف میم نون واو. آخر والا الف نہیں پڑھا جاتا، وہ لگا لیں تو 5 بنتے ہیں. فرماتے ہیں پہلے الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف. جو ان کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. اور آخری الف بھی پڑھو تو اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. اور آج کوشش کی جا رہی ہے ولیوں سے آپ کا دامن چھڑا دیں، علماء کو متنازع بنا دیں، آپ کے دل سے علماء کا ادب نکال دیں تاکہ آپ آزاد ہو جاؤ. جو دل چاہے کرو، دین بندے کا ذاتی معاملہ ہے جی، دوسرے کون ہوتے ہیں، ملا ازم نہیں چلے گا. اس طرح کی باتیں اسلامی ملک میں ہونے لگ گئیں اور آپ نے علماء کو چھوڑ کے مفتی گوگل پکڑ لیا. وہ جو کہہ رہا ہے آپ اس پر اعتبار کر رہے ہو. آپ کو قرآن سے حدیث سے لگاؤ نہیں رہا. نتیجہ کیا ہے؟ بکھرے ہوئے ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، وضع میں تم نصارا ہو تمدن میں ہنود. یہ حال ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا. کاش ہمیں قدر ہوتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. پہلی بات کہ رسول دیتے، جو نہیں مانتا ابھی منواتا ہوں، چھوڑوں گا نہیں. ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ اسلام کہاں سے ملا؟ نہیں، اللہ کی پہچان کہاں سے ملی؟ نبی پاک سے ملی.
وہ نہ ہوتے تو ہم خدا کو پہچان سکتے نہیں۔ میرے حضرت صاحب یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں رب ملا ہے۔ میرا یہ جملہ ٹی وی پہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، جس بارگاہ سے رب ملا ہے اسی بارگاہ سے سب ملا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے پسند کیا اسلام کو دین کے طور پر۔ تو یہ کس کا پسندیدہ دین ہے؟ اللہ کا۔ اور اسلام کے معنی گردن رکھ دینا۔ اب کوئی یہ اٹھ کر کہے کہ نہیں جی میں تو صرف قرآن کی بات مانوں گا۔ بہت سے لوگ منکرین حدیث آ گئے، جی صرف قرآن کی بات کرو، قرآن سے بات کرو۔ ٹھیک ہے میں قرآن سے بات کرتا ہوں۔ جتنے بیٹھے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو کہتے ہیں صرف قرآن، مجھے قرآن والی نماز کوئی پڑھ کے بتائے۔ 700 جگہ پر قرآن میں نماز کا حکم، کتنی جگہ؟ باقی سارے حکم اللہ نے زمین پر بھیجے، یہ آسمان پہ بلا کے دیا ہے، عرش پر بلا کے یہ تحفہ دیا۔ کتنی قیمتی ہے نماز، صرف اس پر تھوڑی سی گفتگو۔ قرآن والی نماز، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہو ذرا قرآن میں دکھاؤ، باندھتے ہو قرآن میں دکھاؤ، ترتیب سے ثنا پڑھتے ہو سبحانک اللہم، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ کو، تسمیہ بسم اللہ کو، پھر فاتحہ پڑھتے ہو، اس کے بعد کوئی سورت آیتیں پڑھتے ہو، یہ ترتیب قرآن میں دکھاؤ۔ اس کے بعد رکوع میں جانا، رکوع کا لفظ قرآن میں ہے، رکوع کس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے سر کی اور پشت کی سطح لیول ایک جیسا ہو جائے، پانی کا پیالہ رکھوں تو گرے نہیں۔ کسی کو تکلیف ہے تو اور بات ہے، پورا نہیں جھک پاتا۔ لیجئے جی اس کے بعد کھڑے ہونا ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، دکھاؤ قرآن میں۔ اس کے بعد سجدے کرتے ہیں، سجدہ کتنے اعضاء پر ہوتا ہے؟ سجدے کا لفظ قرآن میں ہے، کتنے اعضاء پر ہوتا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ مجھے دکھا دیں قرآن میں۔ مغرب کی 3 رکعتیں دکھاؤ قرآن میں۔ صبح سے لے کے رات تک 5 نمازیں، ٹوٹل رکعتیں 50، ٹوٹل رکعتیں۔ شاید آپ کو اعتراض ہو، فجر کی 4، ظہر کی 14، ظہر کی 14 اور 4 18، عصر کی 8، 18 اور 8 26، مغرب کی 7، 33 ہو گئی، 17 ہیں عشاء کی، 50 فرض ہوئی تھی نا، وہ 50 رکعتیں بن گئی ہیں۔ مجھے یہ 50 رکعتیں قرآن میں دکھا دو۔ پوچھ رہا ہوں، 3 وتر،
مغرب کی 3 رکعتیں دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کر بیان کر دیتا، مگر اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ اچھا جی یہ بتائیے آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں جو مال والے ہیں؟ 100 پر کتنے؟ دکھاؤ قرآن میں۔ 40 پر 1 روپیہ، دوسرے 40 پر 1 روپیہ اور 2 ہو گئے، 20 رہ گئے، 20 پر آدھا ہو گیا، 2.5 روپے 100 روپے پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہو۔ مجھے قرآن میں یہ 2.5 روپے دکھاؤ، زکوٰۃ کا لفظ دکھاؤ گے آپ، صدقہ کا لفظ دکھاؤ گے، 2.5 روپے نہیں، 2.5% نہیں دکھا سکتے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ تو پھر کیوں کہتے ہو نبی دیتا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں، ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے جھولی پھیلا لی اور کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ میرا امام کیا کہتے ہیں؟ تاجدار بریلی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ اسی پہ ساری گفتگو کرتا۔ نقطے کی بات ہے، دیتے ہاتھ سے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منہ چاہیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر صاحب آپ ہاتھ سے دیتے ہیں منہ سے دیتے ہیں؟ ہاتھ سے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو؟ امام کا کلام ہے۔ آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے یہ منہ اور وہ بھی مہنگی ہو گئی، منہ ہونا چاہیے۔ حدیث ہے اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو، منہ ہونا چاہیے۔ دوسری ایسا منہ ہو جو کہے وہ ہو جائے، جو کہے وہ۔ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، رضی اللہ عنہم۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اونچی بدر والوں کو فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، قد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔
جس کو جو فرماتے ہیں وہی ہوتا ہے، کیوں کہ اس منہ پر خدا بولتا ہے۔ نبی کے بغیر عمل ہو سکتا ہے؟ اچھا، کیا نام ہے اس مسجد کا؟ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے نام پر مسجد ہے۔ یہاں کوئی امام صاحب بھی ہوں گے؟ اچھا، نقیب محفل یہاں امام۔ جو لوگ اس مسجد کے نمازی ہیں، باقی تو دوسری مسجدوں میں اگر اپنے اپنے علاقے میں جاتے ہیں، جو یہاں کے نمازی ہیں، فجر میں آئے تو دیکھا کہ جناب امام صاحب آواز کے ساتھ قراءت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی آواز کے ساتھ، اس کے بعد قرآن پڑھا آواز کے ساتھ۔ واپس گئے تو جب ظہر میں آئے تو دیکھا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے آواز غائب ہے۔ وہ کوئی بجلی تو نہیں چلی گئی، بیٹری فیل ہو گئی ہے، امام صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے، آواز کہاں گئی؟ شاید ہو سکتا ہے گھر سے لڑکے آئے، بیوی نے کچھ کہہ دیا، غصے میں نہیں پڑ رہے، آپ کی طرح طرح کی سوچیں۔ چلو اللہ شفا دے۔ آپ عصر میں آئے پھر وہی حال، یار کچھ گڑبڑ ہے۔ صبح تو یار بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ مغرب میں آئے تو دیکھا آواز پھر آ گئی ہے، اس کا مطلب صلح ہو گئی ہے۔ امام صاحب سے آگے گو کے پوچھا، امام صاحب صبح بھی آپ پڑھ رہے تھے، دوپہر میں آپ دو نمازوں میں آپ کی آواز نہیں تھی، ابھی پھر آپ نے پڑھا؟ امام صاحب کا جواب ہوگا، ایسا ہی کرنا سنت ہے۔ ان کے پاس اس سے زیادہ جواب۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فقرؤ، ماشاءاللہ حافظ بیٹھے، اور جتنا تمہیں قرآن سے یاد ہے وہ پڑھو، اور یہ خاموش ہیں آپ کے سامنے، آواز نہیں آ رہی ہے، یہ یہی کہیں گے کہ جی دو نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہی سنت ہے۔ کوئی اور سوال کرے گا؟ کوئی کسی کی مجال؟ ہم دوسرا امام رکھتے ہیں جو زور میں بھی آواز کے ساتھ پڑھے۔ نہیں، ہمیں اس میں بھی آواز چاہیے۔ کوئی اٹھے گا ایسا؟ کسی کی مجال؟ کسی فرقے کی مسجد میں مجال نہیں۔ پتہ چلا نبی کے خلاف چل سکتے، جیسا نبی نے کیا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا، ورنہ بجائے ثواب کے عتاب ہو جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، ان دو نمازوں میں آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ بھی بتا دیتا ہوں، نہیں معلوم تو آپ کو معلوم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھانی شروع کی کھلم کھلا، تو کافروں کے جو سردار تھے انہوں نے لونڈے خریدے۔ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو حرکتیں ہیں اس پہ لونڈے ہی کہنا پڑتا ہے۔ وہ انہوں نے جو لڑکے تھے اوباش قسم کے چھوکرے، وہ پکڑے، یہ پیسے لو، جب نبی نماز پڑھائیں تم نے شور کرنا ہے، ہوٹنگ کہتے ہیں شاید انگلش میں، ہو ہو ہو، اس طرح آوازیں نکالتے تھے، کیونکہ خریدے ہوئے تھے، اور جو جس کا خریدا ہو وہ ویسا ہی کرتا ہے، جس کا کھانا، سمجھا کریں نا بات کو۔ یہ جو قانون بنتے ہیں نا غلط، تو کسی کا کھاتے ہیں نا۔ لیجئے جناب، لڑکوں نے شور کرنا شروع کر دیا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن شور کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابیوں، جب ہم فجر پڑھتے ہیں یہ سو رہے ہوتے ہیں، جب ہم مغرب عشاء پڑھتے ہیں یہ گھروں کو چلے گئے ہوتے ہیں، یہ زور اثر میں شور کرتے ہیں، زور اثر میں بغیر آواز کے پڑھ لیا کرو۔ اللہ، آج مکہ میں کافر داخل نہیں ہو سکتا،
مگر حکم پوری دنیا میں وہی ہے جو نبی کے منہ سے نکل گیا. اور اللہ فرماتا ہے جو میرا رسول دے لے لو، جس سے روک دے رک جا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں کتنی مثالیں دوں، حج کی مثالیں دوں اور کتنی مثالیں دوں. چلیں آگے چلیں. مشکات شریف میں حدیث موجود، دھیان سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، کسی مسجد کا امام ہے. بستی تھی، وہاں پر مسجد تھی، وہاں کا امام. اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. تھوک آئی منہ میں، قبلے کی سمت میں تھوک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. نماز پڑھ کے لوگ آئے، فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری بستی کا رہنے والا ہے، ہم نے اس کو امام بنایا. فرمایا آئندہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. دھیان سے سنیے گا میری بات. آئندہ اس کے پیچھے نماز. وجہ حضور نے وجہ بھی بتائی. فرمایا اس لیے کہ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی. سمت ڈائریکشن یعنی جس طرف قبلہ ہے اس طرف سمت کی، قبلے کی نہیں، قبلے کی سمت کی. آپ سمت کہتے ہوگے، لفظ سمت ہے. قبلے کی سمت کی تعظیم. یہاں قبلے کا ذکر نہیں، صرف سمت کی تعظیم نہیں کی. نبی نے فرما دیا اس کو امام نہ بنانا، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے. مسئلہ معلوم ہو گیا، جو صرف قبلے کی سمت کی تعظیم نہ کرے وہ امامت کے لائق. اور آپ کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو جب آپ اتنا جملہ کہتے ہیں تو اپنی نماز اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اگر اس کی نہیں ہو رہی تو آپ کی کہاں سے ہوگی؟ اور اس شخص کو اپنا امام کہہ کے آپ کا ایمان کہاں رہے گا؟ جو لائق نہیں تھا اور آپ نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے، تو آپ کا ایمان بچا؟ جب اس کا عقیدہ خراب اور آپ نے بنا لیا اس کو امام، تو آپ کا ایمان کہاں گیا؟ یہ مسلمان ہیں، مسجد میں آ کے موسیقی بجاتے ہیں. سن لیا آپ نے؟ یہ حال ہو گیا ہمارا. مسجد میں آنے سے پہلے فون سائلنٹ کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں. اپنی مسجد میں موسیقی بجا رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ صحابی تھا. جب اس کو بات معلوم ہوئی اس نے یقیناً توبہ کی ہوگی، معافی چاہی ہوگی. اس کے علم میں نہیں ہوگا، لیکن نبی نے قانون دے دیا جو قبلہ کی سمت کی تعظیم نہ کرے وہ امامت کے لائق نہیں. تو جو سمت کی تعظیم نہیں کر رہا، جب وہ امامت کے لائق نہیں، تو جو قبلہ کی تعظیم نہ کرے اور قبلہ کی تعظیم نہ کرے. نہیں سنتے آپ؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ آپ سب کو مکہ لے جائے. کعبے کی چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، ڈرین، جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت. رحمت کا پرنالہ. یہ جو مسجد ہے، مسجد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، یہ ہے. ادھر سڑک پر بورڈ لگا ہو اور تیر کا نشان بنا ہو، اوپر مسجد کا نام اور نیچے، تو وہ تیر کا نشان مسجد ہے. اشارہ ہے کہ مسجد اس طرف ہے، ادھر ہے.
سمجھانے کے لیے بات کی. کعبے کی چھت پہ پرنالہ لگا ہے اور اس کا نام ہے میزاب رحمت اور اس کا منہ مدینے کی طرف ہے. وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ زبان حال سے میں پرنالہ ہوں، رحمت کا گھر ادھر ہے. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو میرا نبی قبلے کا قبلہ، کعبے کا کعبہ، تو جو صرف سمت کی تعظیم نہ کرے، جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو نبی کی تعظیم نہ کرے اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اور جو کہتے نہیں جی ہم نے بس نماز پڑھنی ہے، کیا جواب دو گے؟ اللہ کے ہاں کیا بہانہ کرو گے؟ وہاں تو سوال ہوگا کہ کیا میرے دوست سے دوستی رکھی، کیا میرے دشمن سے دشمنی رکھی؟ اور آپ کہیں گے نہیں ہم تو سب سے دوستی رکھتے تھے. تو پھر وہاں دیکھ لینا کیا ہوگا. وہاں کون پار لگیں گے؟ جنہوں نے وفاداری کی ہوگی. جو وفادار نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی خیر نہیں. میرا کام لوگوں کو مایوس کرنا نہیں ہے، مگر جو اللہ کے وفادار نہیں ہیں ان کو میں رحمت کی امید نہیں دلا سکتا. جو نبی کے وفادار نہیں ہیں ان کو میں رحمت کی امید نہیں دلا سکتا. جو آپ کا یار نہ رہے آپ اس کی خیر نہیں چاہتے، جو رب کے حبیب کا یار نہ رہے اس کی خیر چاہی جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اور اللہ والوں کے لیے کیا ہے؟ لا یشقا جلیسہم، جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے بدبخت نہیں رہتا. مسائل بہت ہیں، بنیادی دو باتیں، گفتگو بہت لمبی نہیں کرنی ہے، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں روکوں گا. سنیں، اللہ فرماتا ہے جو رسول دے تمہیں لے لو. ایمان، اسلام، قرآن سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ اونچی. نبی کا غلام بننا پڑے گا. آپ لوگوں نے مجھ سے اگر یہ بات پہلے سنی ہوئی ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہوئی ہے تو سن لیں. میں سمجھاؤں گا، میرا سمجھانا نہیں، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا. ان کا طریقہ بڑا پیارا ہے، وہ کہانی سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ مقصد کہانی نہیں ہوتا، لیکن کہانی میں یہ چیز ہے کہ بچہ 8 سال کا ہو یا 80 سال کا، آگے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، بڑے شوق سے سنتا ہے. تو مولانا کا مقصد بھی نتیجہ پیش کرنا ہے. اصل چیز نتیجہ ہے، کہانی نہیں. وہ قرآن سمجھاتے ہیں، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی. یعنی قرآن کو سمجھایا مثنوی مولانا روم سے. وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا بہرا. بولا کہندے ہو پنجابی میں؟ ڈورا. اوکے، پہاڑی زبان بھی آ گئی. ڈورا، ڈیف. اور جو ڈورا ہوتا ہے نا، جو بہرا ہوتا ہے یہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ دوسروں کو بھی بہرا سمجھتا ہے. بہرا تھا، اس کا ایک دوست تھا، وہ دوست پڑ گیا بیمار. تو اب یہ بہرا، اس کو خبر ملی، اس نے کہا کہ دوست بیمار پڑ جائے تو دیکھنے جانا چاہیے، مزاج پرسی عیادت کو جانا چاہیے. عربی میں کہتے ہیں لقاء الخلیل شفاء العلیل. دوست ملے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا یار کو تیرا دیکھنا، تیری دید میرے لیے عید ہو گئی.
نبی کے دن کو عید نہ ماننا، دوست کو دیکھنے کو عید مان لینا۔ عید الوطنی مان لینا، عید میلاد نہ ماننا۔ اور اس سے بڑی کوئی اور خوشی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نہ ہوتے تو کوئی عید کہاں ہوتی، عید منانے والے کہاں ہوتے؟ وہ بھی موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ساری دلیلیں اس پہ دیتا۔ اگر کسی کو چاہیے، میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید، وہ پڑھ لے، اردو انگلش دونوں زبانوں میں۔ خرید نہیں سکتے تو میرے نام کا پیج ہے انٹرنیٹ پہ، کوکب نورانی اکاڑوی.com، اس پہ ہے، موجود ہے، پڑھ لو، ڈاؤن لوڈ کر لو، دیکھ لو، پڑھ لو۔ ماں نے او پتر نہیں جمیا جڑا سانو عید ملان تو روک سکے۔ عید میلاد منانے سے ہمیں کوئی روک سکتا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، یاد کر لینا، کوئی اگر زیادہ ٹیڑھی زبان بولے میرا نام لے دینا۔ عید میلاد النبی منانے سے روکنے والوں کے پاس روکنے کی کوئی ایک کچی دلیل بھی نہیں ہے۔ عید میلاد سے روکنے والوں کے پاس عید میلاد منانے سے روکنے کی کوئی ایک کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور منانے والوں کے پاس ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں ہیں۔ یہ اتنا جواب ان کے لیے کافی ہے۔ لاؤ کوئی کچی دلیل لاؤ جس میں روکا گیا ہو، میں تمہیں دکھاؤں گا پکی دلیلیں۔ اکاڑوی ہوں انشاءاللہ، کچی بات نہیں کروں گا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی بات نکل گئی ادھر۔ وہ بہرا تھا، اس نے کہا دوست کو مل لوں گا، وہ بیمار ہے، مجھے دیکھ کے خوش ہوگا۔ اب چاہیے تھا کسی کو استاد بناتا، مشورہ مانگتا، یار میرا دوست ہے، میں بہرا ہوں، میں نے اس کو دیکھنے جانا ہے، وہ پہلے ہی آہستہ بولتا ہے، بیماری میں اور کمزور ہوگا، آہستہ بولے گا، تو میں کس طرح بات کروں گا؟ کوئی میرے ساتھ ہو جائے، میری مدد کرے، یا مجھے بتا دو میں کیا کروں۔ اس نے کسی سے رہنمائی، خود استاد بن گیا۔ عقل کل میں ہی ہوں جو کچھ ہوں۔ بہت اچھا، چلے ارادے کر لیے، پروگرام بنایا، میں جاؤں گا، جا کر کروں گا سلام۔ کیا کروں گا؟ آپ کرتے ہو؟ یہ محبت کی چابی ہم نے کھو دی۔ ہائے، وہ اگلا کہتا بائے، چھٹی۔ کہاں گئے مسلمان؟ اجنبی آشنا مسلمان کو سلام کرو، تم اس پہ سلامتی بھیجو، وہ تم پہ سلامتی بھیجے، مگر ہم نے یہ نعمت کھو دی ہے۔ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو کیا کرو؟ میں اور بیوی کو سلام، وہ کرے مجھ کو، میں کیوں کروں؟ میں میاں ہوں، شوہر ہوں، وہ کرے مجھ کو۔ حکم کیا ہے؟ گھر جاؤ تو گھر والوں کو کوئی راہ چلتی ہوگی تو دیر تک، وہ جب تک آپ کا سلام نہ لے لے آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا۔ بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے نبی پاک مدینے کے بچوں کو بھی پہلے سلام کرتے تھے، اور آج لوگ نبی کو سلام کرنے سے روک رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہاتھ باندھ کے آپ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو ہاتھ باندھ کے درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے، چنانچہ چونکہ اگرچہ مگرچہ شرک۔
میں نے کہا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو. کہنے لگے ہم ہاتھ باندھ کے درود و سلام. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ہم نہیں کرتے. میں نے کہا کرتے ہو. کہنے لگے ہم تو بالکل نہیں کرتے, ہم تو منع کرتے. میں نے کہا کرتے ہو. کب؟ میں نے کہا نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ کے کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت. یہ درود و سلام نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا نہیں ہے؟ ہم کر لیں تو اعتراض, خود کرو تو جو مرضی. رب نے بھی پڑھا ہے, پڑھو, ہاتھ باندھ کے پڑھو, کھڑے ہو کے پڑھو. سلام محبت تھا ہمارے یہاں سے. جب آپس میں سلام نہیں رہا تو نبی کو کہاں سے کریں گے؟ وہ تو محبت والے ہیں جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم. کہتے ہیں مدینے جاؤ تو وہاں جا کے کر لینا, یہاں نہیں. تو تم بھی کسی کے گھر میں جایا کرو تو جا کے کیا کرو. ٹیلی فون پہ کیوں لگے رہتے ہو؟ بھیجتے کیوں ہو سلام؟ اور سلام زندہ کو بھیجا جاتا ہے, مردہ کو نہیں بھیجا جاتا. جو سن نہیں سکتا, جو جواب نہیں دے سکتا, اس کو سلام نہیں کرتے. قبرستان میں جا کے کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اللہ. سن رہے ہیں نا, جواب بھی دے رہے ہیں. اور جس کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان, اس کے آقا کی کیا شان ہو. جو موضوع پہ پھیلاؤں تو نکلتے جائیں. چلے جی میں جا کے کروں گا سلام, وہ سلام کا جواب دے گا. پھر میں پوچھوں گا کیا حال ہے. کیا آپ لوگ آپس میں کسی سے ملتے ہو, کیسی طبیعت؟ طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے. جب کسی سے ملو تو کیا پوچھنا چاہیے؟ کیا حال ہے. عربی میں کہتے ہیں نا کیف الحال. آپ کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہے, اور طبیعت بیمار کی پوچھی جاتی ہے. میں پوچھوں گا کیا حال ہے, وہ کہے گا پہلے سے بہتر ہوں, افاقہ ہے, اچھا محسوس کر رہا ہوں. تو میں کہوں گا الحمدللہ. سوال بھی خود, جواب بھی خود, جواب الجواب بھی خود. پھر میں پوچھوں گا کون سی دوا استعمال کر رہے ہو, تو وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا. میں کہوں گا جاری رکھنا, اسی سے شفا ملے گی. آپ سنیں, سوال بھی خود, جواب بھی خود, جواب کا جواب بھی خود. تیسرا سوال کروں گا کون سے طبیب, جس کو آپ حکیم کہتے ہو. حکیم کا مطلب دانا ہوتا ہے, سمجھدار. لیکن آپ کے ہاں حکیم کے معنی وہ بھی اس لیے کہ سمجھدار ہوتا ہے, مرض پہچان لیتا ہے. طبیب ہوتا ہے معالج. کون سے حکیم ڈاکٹر کا علاج کرا رہے ہو, تو وہ شہر کے مشہور ڈاکٹر کا نام لے گا. تو میں کہوں گا بڑی شہرت سنی ہے اس کی, اسی کے پاس جانا ہے, کسی اور کے پاس. پھر مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا ہے, میں اٹھ کے آ جاؤں. مقصد دوست کو خوش کرنا. مقصد دوست کو کہیے گا خوش کرنا. لیجے جی گھر سے چلا, ہمیں حکم ہے کسی کے دروازے پر جائیں, دستک دیں یا آواز لگائیں, انتظار کریں. آج کل گھنٹی ہے, بیل. اس زمانے میں نہیں گھنٹی ہوتی تھی, آواز لگاتے تھے یا دستک. انتظار کرو, اگلا کو دروازے پہ تو نہیں بیٹھا ہوا ہے نا, گھر میں لیٹا ہوا ہے, کپڑے صحیح ہے یا نہیں, اٹھے گا دروازے تک آئے گا, ٹائم دو. آپ گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو جب تک محلہ اٹھنا جائے, آپ ہاتھ نہیں ہٹاتے ہو. میرے دین نے سب کچھ سکھایا مگر ہم سیکھتے. کسی کے گھر میں جھانکنا, دروازے میں سوراخ مل گیا, آپ جھانک رہے ہیں, حکم اس کی آنکھ توڑ دو, اور اس پر کوئی پھر حد بھی نہیں لگے گی, یعنی اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی کہ تو نے اس کی آنکھ توڑ دی. شریعت کا حکم, لیکن ایسا کرنے نہ لگ جانا کہیں. گورنمنٹ آپ کو پکڑ لے گی, کیونکہ یہ اسلامی ریاست نام ہی نام ہے, ریاست مدینہ.
جہاں عورت مارچ ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی، ریاست مدینہ جہاں 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا، جہاں نبی کے غلاموں کے سینوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، کیسا مس ہینڈل کیا یہ داغ یہ کبھی دھو نہیں سکیں گے، خندقیں کھود رہے ہیں اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زندہ باد، میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو، غور کرو، اگر ایک بار دستک دی ہے، اگلا نہیں آیا، دوسری دستک دے دو، پھر انتظار کرو، نہیں آیا تیسری دستک دے دو، اس کے بعد دستک دینے کی اجازت، واپس جاؤ، تھوڑی دیر گھوم کے پھر آ جاؤ، چوتھی دستک نہیں دینی، یہ دین سکھا رہا ہے۔ اور نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ دستک نہیں دینی، آواز، ہاتھ باندھ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، قرآن سکھا رہا ہے، نبی سے ملنے آئے ہو، کام ہے، کھڑے ہو جاؤ، آواز بھی نہیں لگانی، جب نبی خود نکلیں گے تو بات کر لینا۔ جس کی بارگاہ کے آداب رب سکھائے کوئی اور ہے تو پھر کہیں نا، سب سے اولا اعلی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گیا، اس نے آواز لگائی، گھر والوں نے سن کے مریض کو بتایا، اور تیرا وہ دوست آیا ہے بہرا۔ اس نے کہا یہ کیوں آ گیا؟ میری تو پہلے طبیعت خراب ہے، اونچا اونچا بولے گا اور طبیعت خراب کرے گا۔ گھر والوں نے کہا بتا بلانا ہے نہیں بلانا، اگر کوئی ملنے سے انکار کر دے برا مت مانو، برا او جی میں اس کے دروازے پہ گیا جی، اس نے ملنا گوارا نہیں کیا، میں آئندہ اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ ایسا ہی کرتے ہو نا، اونچی دین سیکھو، دین۔ او جی رشتہ داروں کے گئے تھے، دوسروں کو پوچھ رہے تھے، مجھے تو پوچھا ہی نہیں جی، ہم نے اب ان کے یہاں کبھی نہیں جانا۔ ایسا ہی کرتے ہو نا، جو بلا شرعی وجہ کے رشتہ داروں سے، قریبی رشتہ داروں سے بول چال میل جول بند کر دے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے۔ بھلے سے سینکڑوں آج کر لو، دین کو پہچانا۔ لیجئے جناب، اس نے کہا بلا لو، آیا تو بٹھا لیا، سلام کیا، جواب سنا نہیں سنا۔ سلام جب کوئی کرے، جتنی آواز میں سلام کرے اتنی آواز میں جواب دو، مسلمان کو، بدعقیدہ کو نہیں۔ بدعقیدہ کو سلام کر سکتے، میرا نہیں نبی کا حکم ہے۔ ریاض الصالحین پڑھ لو، مسلم شریف پڑھ لو، جس کا عقیدہ درست نہیں ہم اس پہ سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ لیجئے جی میں مختصر کروں، پہلا سوال کیا حال ہے؟ آدمی بیماری میں چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے آنے سے وہ تھوڑا سا اور چڑچڑا تھا، اس نے تکلیف میں کہہ دیا مر رہا ہوں، اس نے کہا الحمدللہ۔ پروگرام یہی تھا، میں یہ کہوں گا وہ یہ کہے گا، میں یوں کہوں گا، سنا تو نہیں؟
اس نے کہا مر رہا ہوں تو کہنے لگا اس کو کتنا غصہ چڑھا ہوگا، دوست ہے دشمن ہے، کیا چاہتا ہے؟ ابھی وہ سنبھلا نہیں تھا، دوسرا سوال کون سی دوا کھا رہے ہو، اس کو پہلے بیماری کا چڑچڑاپن، اس کے پہلے سوال کا غصہ، اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں، کہنے کا جاری رکھنا۔ مسجد میں آواز کے ساتھ نہیں ہنستے، جاری رکھنا، اسی سے شفا ملے گی۔ میں نے کہا مر رہا ہوں تو الحمدللہ، زہر کھا رہا ہوں تو جاری رکھنا۔ اس نے تیسرا سوال کر دیا، کون سے ڈاکٹر حکیم کا علاج کرا رہے؟ اس نے کہا موت کے فرشتے کا۔ کہنے لگا بڑی شہرت سنی ہے اس کی، کسی اور کے پاس نہیں جانا۔ اس نے اپنے ملازم کو بولا اٹھا اس کو اور پھینک باہر، یہ دوست نہیں ہے دشمن ہے۔ میں نے کہا مر رہا ہوں تو الحمدللہ، زہر کھا رہا ہوں تو جاری رکھنا، اسرائیل کا علاج کرا رہا ہوں تو اسی سے شفا ملے گی، یہ زخموں پہ نمک چھڑکنے آیا، کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے بار بھجوا دیا، کہانی ختم۔ اب مولانا نتیجہ پیش کرتے، جو ان کا مقصد ہے، وہ دوست کو خوش کرنے گیا تھا، اپنی عقل کو استاد بنا لیا، صرف اپنی عقل پہ چلا کہ نہیں جی جو میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں۔ اپنے دوست کو خوش نہیں کر سکا۔ اے انسان، تیری عقل کا یہ حال کہ تو دوسرے انسان کو خوش نہیں کر سکتا، تو رب کو کیسے راضی کرے گا؟ رب نے مہربانی فرمائی، جو میرا رسول دے وہ لے لو، مجھے راضی کرنا ہے نا، اس کے غلام بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ گے۔ سمجھ آئی؟ ہم نبی کے بغیر دین پر عمل کر سکتے نہیں، ہو سکتا بھی نہیں۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہماری کوئی پہچان۔ اب دو باتیں، ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مگر قرآن کو صحیح نہیں مانتا۔ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، مسلمان مانیں گے؟ ایک شخص نبی کے علم سے شیطان کے علم کو زیادہ بتائے، معاذ اللہ، آپ ہی گئی ہے، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ہم ایسی بات سے اللہ کی پناہ، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وہ مسلمان؟ ایک شخص اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے مسلمان، مگر نبی کی تعظیم نہ کرے، اپنے آپ کو نبی کا چھوٹا بھائی کہ نبی بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم سے غلطیاں، ان سے بھی غلطیاں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اس کو مسلمان مانیں گے؟ اونچی۔ ایک شخص مسلمان ہونے کا مدعی، دعوے دار، مگر قرآن اور نبی کے بعد دیگر نبیوں میں سے کسی کی توہین کرے، مسلمان مانیں گے؟ نبی کی ازواج، مومنوں کی مائیں، قرآن کہہ رہا ہے، ان میں سے کسی کا انکار یا بے ادبی کرے، مسلمان مانیں گے؟ نبی کی اولاد، اللہ اس کو پاک فرما رہا ہے، کوئی اس میں غلطیاں نکالے، کوئی ان کی بے ادبی کرے، مسلمان مانیں گے؟ نبی کے صحابہ، ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک، سارے کے سارے، اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، کوئی ان کی گستاخی بے ادبی کرے، مسلمان مانیں گے؟ لیکن آپ کے ارد گرد ہیں ایسے، اور آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، جس کے پیچھے چاہا نماز پڑھ لی، جس کی چاہا کتاب پڑھ لی، جس کی چاہا تقریر سن لی، اجی سب کو سننا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات تھی، تورات،
حضور کے سامنے آئے، حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تورات میرے نبی کو جلال آ گیا۔ ان کے ہاتھ سے کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی، فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اور آپ کہتے ہیں سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو سننا چاہیے۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا، نہ ان کے جلسے میں جانا، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، وہ منع کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، سب اپنے ہیں، سبھی ٹھیک ہیں۔ نبی کی مانیں، آپ کی مانیں؟ یہ سب کے سب میں نے آپ کو بتایا مسلمان ہونے کے دعوے دار، مگر آپ نے خود صرف لفظ سن کر کہہ دیا نہیں۔ ایک شخص لکھ رہا ہے جیسا یا جتنا علم غیب اللہ نے نبی کو دیا ویسا جانوروں کو بھی ہے، تو جو نبی کے علم کو تشبیہ دے جانوروں سے مسلمان رہا معاذ اللہ۔ کوئی یہ لکھے اپنی کتاب میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، یعنی علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں، تو بتائیے کیا اس کو مسلمان مانیں گے؟ اس کی اپنی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی اس کی پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ آج ٹی وی اینکر لوگ کہتے ہیں مولوی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور کوئی تیری ماں کو گالی دے دے تو اس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اب بتا تیری ماں کی عزت زیادہ ہے یا میرے نبی کی عزت زیادہ ہے؟ یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں۔ جو اللہ کے نبی کی عزت نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ قرآن نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور ہم الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج رسول کو مانتے ہیں، اولاد رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو صحیح مانتے ہیں، سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں، اپنے نبی کا سب سے زیادہ ادب کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدے والا بنایا۔ تو ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں؟ اونچی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کے دن بندہ ماں سے بھاگے گا، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا۔ ماں کہے گی 9 مہینے پیٹ میں رکھا، موت زندگی کا سوال تجھے جنا، کس طرح تجھے پالا پوسا، گیلے بستر پہ سوتی تھی، تجھے سوکھے پہ سلاتی تھی، اپنا خون پلاتی تھی، اتنی میں کہے گا I'm sorry۔ یہی کہتے ہو نا آپ لوگ، I am sorry، معافی چاہتا ہوں، آج آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ماں، باپ کہے گا تیرے لیے جھوٹ بولتا تھا، میں رشوت لیتا تھا، کیا کچھ کرتا تھا، اتنی محنت کی تیرے لیے، آج مدد کر، کہے گا نہیں جی نہیں کر سکتا۔ بہن کہے گی مجھے کہتا تھا تیرا بھائی زندہ ہے، آج مدد کر، نہیں۔ بھائی کہے گا تو کہتا تھا تو میرا بازو ہے، مدد کر، نہیں۔ بیوی کہے گی میں تھی دنیا میں، کہے گا اسی لیے تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تجھے ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ بہرحال آپ کی بیویاں اچھی ہوں گی، میں ایسی ان کی بات کر رہا ہوں۔ گھر جانا ہے نا آپ لوگوں نے۔ اولاد کہے گی ہمیں کہتا تھا باپ زندہ ہے، آج مدد، کوئی مدد نہیں۔ ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، جس دن سارے منہ پھیر لیں گے میرے آقا اس دن بھی سینے سے لگائیں گے۔ ان کا دامن چھوڑ دیں، ان کی غلامی چھوڑ دیں، ان کے مخالف سے دوستی کر لیں، ان کے مخالف کو اپنا امام بنا لیں؟ نہیں، یہ ہو سکتا نہیں۔ اگر ایمان ہے تو، ایمان نہیں رہا تو جو مرضی کرو، دوسرے بھی کر رہے ہیں پھر آپ بھی کرو۔ یاد رکھنا، مجھے یہ بتاؤ، پیار کرتے ہو، عزت کرتے ہو تو پیار اور عزت ملتی ہے یا نہیں؟ اونچی ماں باپ کے حوالے سے، رشتے ناتوں کے حوالے سے کیا حکم ہے؟
بیہقی شریف میں روایت موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی، میری ماں مجھ کو آواز دے کر بلاتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ ہمارا ماں باپ سے کیا سلوک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کے درمیان ایک عورت آئی۔ صحابہ کا طریقہ تھا کوئی عورت آتی تھی پیچھے ہٹ جاتے تھے، ہماری طرح نہیں اور جھانک رہے ہیں، ہم تو اور زیادہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ بڑے ادب والے، ہٹ جاتے تھے، خاتون حضور سب کے نبی ہے۔ وہ آئی، حضور امی امی کہہ کے اٹھے، آگے بڑھ کر استقبال کیا، اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی، جس چادر کو اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے، حضور نے بچھا دی۔ پھر ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے، کھلایا پلایا، بکریاں دی، سواری پہ بٹھا کے دور تک چھوڑنے گئے، پہنچانے گئے۔ جب واپس آئے صحابہ نے کہا حضور یہ کون خوش نصیب خاتون تھی، آپ نے اتنی مہربانی فرمائی؟ فرمایا یہ میری دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی۔ علماء نے لکھا جب دودھ پلانے والی ماں سے اتنا پیار جو سگی ماں ہوتی تو کتنا کرتے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ماؤں کو نوکر سمجھتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں مجھے یہ چاہیے، صبح اتنے بجے کپڑے تیار ہوں، اتنے بجے میرے دوست آئیں گے، چائے تیار ہو، اس کے ساتھ جناب بسکٹ بھی اور یہ بھی اور وہ بھی، اور مجھے فلانی چیز چاہیے۔ باپ کو، ہم لوگ ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں، آرڈر دیتے۔ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں یوں۔ وہ ماں باپ ہے، وہ ملازم نہیں ہے۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ 16 سال ہو گئے، ان کی وفات پر ایک کتاب لکھی تھی ماں جی قبلہ کی یاد میں، 40ویں پہ تقسیم کی تھی مفت۔ کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پر لیکن دوبارہ نہیں چھپی، لوگوں کی فرمائش پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت مفت تقسیم کی تھی، میں نے اس میں ایک کام کیا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بھی جمع کر دی ماں باپ کے بارے میں۔ ایک حدیث اس وقت میں نے خود پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے پہلے وہ میرے پڑھنے میں نہیں آئی تھی، جمع کر رہا تھا نا، 125 سے زیادہ حدیثیں اس میں نے جمع کی۔ وہ ایک حدیث میرے سامنے آئی، میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، میں پڑھا تو میں حیران۔ سناؤں آپ کو؟ سنیں گے؟ ذرا ہوش سے سننا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کہو گے قتل کرنا، شراب پینا، سود لینا، غیبت کرنا، یہی کہو گے۔ میں نے اس دن پڑھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ آپ کو بلائیں اور آپ کہہ دیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا۔ اور ہم سے کتنی بار ہوا ہوگا یہ؟ کیا حال ہے ہمارا؟ بہنوں بھائیوں کے بارے میں کیا ہے؟ رشتے ناتوں کی کیا بات؟ ہم کسی سے روٹھتے ہیں تو ایسا روٹھتے ہیں کہ بس رشتہ ناتا ختم۔ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، دونوں شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو گیا، بول چال بند۔ 3 دن کے بعد حضرت امام حسین مسجد نبوی میں بڑے بھائی کے سامنے، بھائی جان، نانا جان کا فرمان ہے مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرے، جو کلام میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، آپ ہی مجھے گلے لگا لو۔ کیسی تعلیم ہے! ہمارا آج کیا حال ہے؟ ملاوٹ کرنے میں مسلمان آگے، سیمپل کچھ دکھائیں گے، مال کچھ دیں گے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، قسمیں اٹھانا غلط۔ یہ ہمارا مزاج ہے یا نہیں؟ حکم تو یہ ہے جو نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ ہم نے جس سے روکا ہے وہ لے لیا، جو کہا ہے وہ چھوڑ دیا۔ یہی حال ہے یا نہیں ہے؟ اونچی کیا لے کے جائیں گے قبر میں ساتھ؟ پوچھ رہا ہوں۔
وہاں وائی فائی نہیں ہوگا، وائی فائی اس کے بغیر گزارا نہیں آج آپ کا. ماں نہیں ہوگا، ماں نہیں ہوگی، بیٹا نہیں ہوگا، کچھ نہیں، سب دامن چھوڑائیں گے، مٹی ڈال کے آ جائیں گے. قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور جو آپ نے دیا تھا ہم نے وہ لیا نہیں، جس سے روکا تھا ہم اس سے رکے. انہوں نے منہ پھیر لیا، کہیں کے ہوں گے، حالانکہ اس فیصلہ ان کے بارے میں ہوگا. ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں. ما کنتا تقول ماضی، بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو، پاسٹ ٹینس. کیا کہتا تھا؟ ہم تو سلام کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کو، انہوں نے سبق یاد کرا دیا. فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا، تو میں کہوں گا میں کہتا تھا سب سے اولا. ایک مصرع، صرف ایک مصرع، ایک لائن پڑھی، محفل جھوم رہی ہے. قبر میں پڑھوں گا فرشتے جھوم رہے ہوں گے. سب سے اولا اعلی. مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا، میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا. یاد رکھنا، اگر نبی کا عشق نہیں، نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو کبھی سمجھ لینا، سنا تو ہوگا، سمجھ لینا. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور پلے اور کچھ بھی نہ ہو، نبی کا عشق ہوگا تو انشاءاللہ بیڑا. کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے نہ پکارو. قبرستان جا کے مردوں کو یا کہہ کے پکارتے ہو. ابھی آپ کو بتایا میں نے، یا اللہ کہو، یا رسول، یا علی، یا غوث نہ کہو. قبرستان میں جائیں گے تو یا اہل القبور، وہاں فتویٰ یاد نہیں رہتا. قرآن میں وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سما، اللہ زمین کو بھی یا کہہ کے پکار رہا ہے، آسمان کو بھی یا کہہ کے نہیں. اللہ تو یا ایھا الکافرون. ہم یا رسول کہیں تو تمہیں مرچیں کیوں لگتی ہیں، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا کہہ کے پکارنا عبادت نہیں ہے. یا کہہ کے پکارنا عبادت، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کے پکارو گے تو غلط ہوگا، اس کی ہم اجازت دے سکتے. ہاں، اللہ کا پیارا محبوب سمجھ کے پکارو گے تو پھر کوئی معنی. صحابہ پکارتے آئے. جنگ یمامہ نام سنا؟ کس نے لڑی تھی، کس کے خلاف لڑی تھی پتہ؟ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. میرے نبی کو نبی مانتا تھا، وہ کہتا تھا میں آپ کی نبوت میں شریک ہوں، پارٹنر ہوں. صحابہ نے مانا؟ اونچی. صدیق اکبر نے کہا رعایت نہیں ہو سکتی، سارے جاؤ لڑو. بدر والوں کو حالانکہ روکا جاتا تھا، بدر والوں کو کہا تم بھی جاؤ لڑو. دونوں طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی. البدایہ والنہایہ بڑی مشہور کتاب ابن کثیر کی، اٹھا کے دیکھ لیں. ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم، ابن قیم کا شاگرد ابن کثیر، اردو میں ترجمہ ہو چکا، اٹھا کے دیکھو. اس دن فرق کیسے ہو، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر، فرق کیسے ہو؟ تو نبی کے صحابہ کا اس دن شعار کیا تھا، نشانی کیا تھی؟ یا رسول اللہ کا نعرہ تھا. یا رسول اللہ.
غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں ہم سب کا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر ناظر مانتے، حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا۔ ہم نبی کو جسم کے ساتھ حاضر و موجود نہیں مانتے، ناظر نہیں مانتے، وہ اپنے جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہیں۔ جسمانی طور پر وہ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو جسمانی طور پر حاضر و ناظر نہیں مانتے، نورانی روحانی طور پر مانتے۔ اور یہ مسئلہ تو ٹی وی نے ثابت کر دیا نا۔ ایک خبریں پڑھنے والا ایک جگہ بیٹھا ہے، دنیا کے کروڑوں مقام پر اس کو دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ اس موضوع پر ہوتا آپ کو دلیلیں دیتا۔ ہم نبی کو نور مانتے ہیں۔ نور کی ظلمت، نور کی ضد ظلمت ہے، اندھیرا۔ نبی کو ظلمت مانو گے، نور مانو گے؟ نور کی ضد بشر نہیں ہے، نور کی ضد ظلمت ہے، تو نبی نور ہے۔ اب مسئلہ آیا کہ کیا بشر ہیں یا نہیں؟ بلا شبہ بشر ہے۔ جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر، وہ بشر ہے، مگر میرے تمہارے جیسے بشر نہیں۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ جبریل کی نورانیت سے میرے مصطفیٰ کی بشریت افضل ہے۔ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر۔ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، جو حواس سے چھپا ہو، hidden things from senses۔ میرے نبی کو غیب کا علم دینے والا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کنجوس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور خرچ نہ کرے، اور جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو تو کنگال کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بخیل نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی عطا سے یہ جانتے بھی ہیں، آگے بتاتے بھی ہیں۔ ہم اللہ کی عطا کے بغیر تو نبی کا کوئی کمال، نبی دیا اللہ نے، ان کو ہر کمال اللہ نے دیا، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کمال مانتے؟ نبی زندہ ہے، نبی مانتے ہو یا صرف کہتے ہو؟ برزخی حیات نہیں، حقیقی جسمانی حیات، حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ۔ اور ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید، اللہ کہتا ہے نہ مردہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے۔ تو جب کلمہ گو کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ حیات النبی پورا موضوع، اس پر بھی میری تقریریں موجود ہیں، ہماری کتابیں موجود ہیں، پڑھ لینا۔ ہم اہل سنت و جماعت عقائد کی مضبوطی پر، عقائد کی صحت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں تاکہ آپ اور میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ بخشش کا، نجات کا مدار ایمان ہے۔ ایمان نہیں ہوگا تو لاکھوں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ جس کے پاس ایمان ہوگا بیڑا بلعم باعور، یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، اس کو اسم اعظم یاد تھا، بڑا نیک آدمی، کبھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بہت ہی نیک، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف رشوت لے کے دعا کرنے پہ تیار ہو گیا، جس کو آپ بد دعا کہتے ہو نا۔ موسیٰ علیہ السلام لالچ دیا، یہ لالچ میں آ گیا، ادھر اس نے ارادہ کیا، ادھر کتا بنا دیا گیا، کچھ بھی پلے رہا، اور اصحاب کہف کے پیچھے کتا لگ گیا، پار لگ گیا۔
پہلے صرف کتا تھا، اللہ والوں کے پیچھے لگا، ذکر قرآن میں آ گیا۔ تو جب ولیوں کے پیچھے لگنے سے جانور کو اتنی عزت مل رہی ہے، انسان کو کتنی ملے گی؟ تو ہماری ایک خصوصیت، سمیٹ رہا ہوں تقریر کو، ہماری ایک خصوصیت ادب کیا ہے؟ پھر کہیے، یہ ہمارے ہاں سے جانا نہیں چاہیے۔ اب کچھ کڑوی باتیں، بیج لگاتے ہو نالین شریف کا، ہلکے مٹیریل کے بنا لیے، ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کہاں رکھتے ہو؟ جھنڈیاں بناتے ہو، بہت ہی ہلکی قسم کے مٹیریل کی، پھٹ جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، لگا کے بھول جاتے ہو۔ نالین شریف بنا ہوا، گنبد بنا ہوا، یہ سنی تبرک پھینکتے ہو گاڑیوں سے۔ کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ کون ہے وہ جس نے کہا کہ ایسا کرو؟ جو کرتے ہیں ثواب نہیں ملتا، گناہ کماتے ہیں۔ تبرک بانٹنا ہے، ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، لوگ ادب سے لے لیں، پھینکنا، رزق گر رہا ہے۔ پھر یہ جھنڈے اس طرح کے بنانا، پھٹ جائے، اچھے کاغذ کے بناؤ، اچھے مٹیریل کے بناؤ، بیج بنانے ہیں تو اچھے بناؤ، ادب کرو۔ بچوں کو بنا دیا، لائٹ جل رہی ہے، معلوم ہوا ٹوٹ گئی، وہ بچوں نے پھینک دی۔ یہ بے ادبی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی اور کرے گا تو آپ کو غصہ آئے گا، خود کر رہے ہو تو ٹھیک۔ کچروں میں سے قرآن شریف کے نسخے نکلے تو افسوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گھروں میں کس طرح رکھے ہوئے ہیں؟ تو ادب ہم سے ہو گیا رخصت، اور جنہوں نے ادب نہیں کیا ان کو کچھ ملا۔ بڑی مشہور کہاوت، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو سنیو، اپنے نبی سے تعلق اور وفاداری کو اہمیت دو۔ نماز پڑھنی ہے تو صحیح عقیدے کے پیچھے، مجلس میں جانا ہے تو صحیح عالم کے پاس، پیر پکڑنا ہے تو سچا پیر پکڑنا ہے، یہ منگل نہیں پکڑنا۔ کیا پکڑنا ہے؟ سچا پیر۔ سچا پیر اس کو کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ ہمیں شیطان سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ سیدھے راستے پہ، ایک ہوتا ہے نا، میں کہوں یہ راستہ ادھر یوں جانا، یوں جانا، یوں جانا، ایک ہوتا ہے میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو، تو وہ جب جائے گا ساتھ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، آسانی اس لیے پیر پکڑتے ہیں۔ لیکن پیر ہو، پیر منگل، کاروباری لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا، بورڈ لگائے ہوئے ہیں، آؤ یہاں پہ مراد پاؤ تو تھوڑی انی چلتی، اپنی مراد تو پوری کر لو۔ اللہ والے وہ ہیں جو واقعی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مجھے اتنی دیر نہیں لینی تھی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، یہاں سمیٹتا ہوں ورنہ دوبارہ نہیں بلاؤ گے پھر آپ۔ تو بہرحال خلاصہ، ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک کے طریقے پر ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں، انہوں نے ترجمانی کی ہے، قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے، اور جس زمانے میں ہمارے عقیدے بدلنے کی سازشیں ہو رہی تھیں، انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ 72 ناری فرقے، حضور نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا کون جائے گا؟ حضور نے خود فرما دیا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اہل سنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے، آپ کو چاہیے فضائل درود شریف، یہ جو بستر لوٹا پارٹی ان کی کتاب ہے، لے آؤ، ابھی نکال دیتا ہوں اس میں سے۔ اس میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کی روایت موجود، کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت کا لفظ حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو، ہم کوئی نئے نہیں، ہم ادھر سے نئی پیداوار ہے، انگریز نے، یہودیوں نے بنائے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے۔ تو ہم صحیح عقیدوں پر الحمدللہ، تو اپنے علماء سے وابستہ رہو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کی نگہداری کرو، وہاں پر اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو عالم بناؤ، نہیں بنا سکتے تو ایک عالم کا خرچ اٹھاؤ، آپ کوشش کرو۔ اگر آپ عالم نہیں بناؤ گے، کل کو آپ کے عقیدوں کا جواب کون دے گا؟
تو ہمیں اپنے آپ کو منظم رکھنا ہے. ہمیں لڑوانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم نے لڑنا. سنی کا دوست ہوگا، محافظ ہوگا، اور ہم سب نبی کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ اسی غلامی میں رکھے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. باقی پھر انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.